زبان کے ذریعے تکلیف مت دیجیے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حقیقی طور پر اس کی قدر وہی جانتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ کسی بھی نعمت کا غلط استعمال انسان کے لیے سخت نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یوں ہی بیشتر لوگ نعمت لسان کی قدر نہیں کرتے اور اپنی زبان کو غلط استعمال کر کے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ ناقدر شناسی و ناشکری دنیا و آخرت میں ان کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات، وفی روایت سیدنا بلال فیکتب اللہ لہ بها رضوانہ الی یوم یلقاہ، یعنی یقیناً بندہ رضائے الہی کا کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، یعنی اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بارگاہ رب العزت میں کتنی عظیم و شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی برکت سے اس کے حق میں یہ لکھ دیتا ہے کہ میں ملاقات کے دن تک یعنی ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہوں اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، وَفِي رِوَايَةٍ سَيِّدُنَا بِلَال فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِهَا سُخْطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، یعنی بلا شبہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی کوئی بات کہہ بیٹھتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ملاقات تک کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ لمحہ فکریہ، ہم اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں یا صحیح؟ اس کا جواب معاشرے کے رویوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا بات کاٹنے سے اذیت، بہت سے لوگوں کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر بیجا بول پڑتے ہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، جیسے کہ ایک شخص گفتگو کر رہا اور دوسرا اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اپنی بات شروع کر دے۔ سرگوشی سے اذیت، گفتگو کے ذریعے دل دکھانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی نشست میں اس طرح سرگوشی کی جائے کہ دوسرا شخص اس میں اپنے لیے خطرہ محسوس کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ دو افراد تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں۔ مزید فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ، کیونکہ اس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اور مسلمان کو اذیت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ مومن کی اذیت اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ برے نام سے اذیت، یہ عادت بد بھی کثیر ہیں کہ دوسروں کو ایسے ناموں سے پکارا جاتا ہے جس سے ان کا دل دکھتا ہے، مثلا لمبو، کالو، موٹو۔ قرآن حکیم نے ایسے نام رکھنے سے واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ گناہ پر آر دلانے سے اذیت، جب انسان کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو رب کریم اسے معاف فرما دیتا ہے، اب اسے پرانا جرم یاد دلا کر شرمندہ کرنا سخت گناہ ہے۔ یوں ہی بعض لوگ غصے میں یا اظہار نفرت کے لیے کہہ دیتے ہیں فلاں جنت نہیں جا سکتا، یہ بھی نہایت خطرناک جملہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک رقاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے کو کہا قسم بخدا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں فرمائے گا، یا قسم بخدا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اس نے دونوں کی جان نکالی، یعنی علم الہی میں ان کی موت کے لیے یہی وقت مقرر تھا۔ وہ بارگاہ رب العزت میں پیش ہوئے تو رب کریم نے گناہ گار کو فرمایا اذهب فادخل الجنت برحمتی، جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اور دوسرے کو فرمایا اکنت بی عالما اکنت علی ما فی یدی قادرا، یعنی کیا تو میرے یعنی فیصلے کے بارے میں جانتا تھا، میرے پاس جو رحم و کرم ہے کیا تو اس پر قادر تھا، یعنی مجھے اس سے روک سکتا تھا؟ پھر فرشتوں کو فرمایا اذهبوا به الى النار، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ ارشاد فرمایا فوالذی نفس ابی القاسم بیدیہ لتکلم بکلمۃ او بقت دنیاہ وآخرتہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے اس کی دنیا و آخرت کو تباہ کر دیا۔ شماتت سے اذیت، زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، جب کوئی مسلمان پریشانی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کی مصیبت پر ہنسنا اس کے لیے مصیبت سے بھی بڑا دکھ بن جاتا ہے۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، یعنی اپنے مسلمان بھائی کی یعنی دینی یا دنیاوی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور تمہیں مصیبت میں مبتلا فرما دے گا۔